پہلے تو پیٹرول پمپ والے ایشو سے شروع کر لیں. پیٹرولیم ڈیلرز نے سٹرائک کی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مارجن بڑھائیں. کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم یہ بات تسلیم بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ ان کے مارجنز ابھی ناکافی ہیں. ہم نے مارچ میں حالیہ کچھ بڑھائے تھے ان کے مارجنز, لیکن وہ ناکافی ہیں اور کچھ مزید مارجن بڑھانے کی سمری میں پہلے ہی ECC میں پیش کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اگلا ECC کا اجلاس ہوئے گا تو اس میں کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن کیا ہمیں پھر اس کے لیے 1-2 روز انتظار کرنا پڑے گا, یا اس سے پہلے کوئی اچھی خبر ملے گی کہ مسئلہ حل انشاءاللہ ہو گیا؟ تعالیٰ یہ جو ہمارے پیٹرولیم ڈیلرز ہیں یہ بھی بڑے محب وطن لوگ ہیں, میں ان سب کو جانتا ہوں, اور ان سے ہمارے مذاکرات جا رہے ہیں اور ٹھیک جا رہے ہیں. ان دا مین وائل لوگوں کو تاکہ زیادہ تکلیف نہ آئے تو ہم نے PSO کے جو اکثر پمپس ہیں, 50% پمپس پاکستان میں PSO کے ہیں, تو اکثر پمپس جو ہیں وہ اس وقت کھلے ہیں, اور جو باقی بھی کمپنی آپریٹڈ پمپس ہیں وہ کھلے ہیں. لیکن یہ ڈیلرز کے ساتھ بھی ہماری بڑی اچھی مذاکرات جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اچھے کی امید ہے. گیس کے اوپر آ جائیں, تھوڑا سا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں ہر گھر میں چولہا گیس پہ چلتا ہے, پائپ انفراسٹرکچر موجود ہے. آپ سے شکایت یہ ہے کہ وزارت جو ہے وہ وقت کے اوپر LNG امپورٹ نہیں کر سکی. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ملک صاحب میں بتاؤں کہ اس میں بڑی کنفیوژنز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آج تک پاکستان میں کبھی کسی نے میڈیا میں آ کے گیس کے ایشو کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کیا, کیونکہ ماضی میں ہماری توجہ رہی ہے پاور کی طرف. پاکستان میں 28% لوگوں کے پاس پائپڈ گیس کی سہولت ہے, باقی 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا, رشیا کے بعد ہمارا شاید سب سے بڑا ڈومیسٹک کا نیٹ ورک ہے, حالانکہ ہم دنیا کے بڑے گیس پروڈیوسر نہیں ہیں. ایک یہ بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ شاید LNG کا کوئی لینا دینا ہے جو ہماری ہر سردیوں میں پچھلے 10 سال سے شارٹ فال آتی ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ قانونی طور پہ میکانزم موجود نہیں کہ ہم LNG کی جو قیمت, جو کہ بہت زیادہ ہے, وہ ڈومیسٹک صارف یا ڈومیسٹک انڈسٹری جو لوکل گیس پہ چل رہی ہے اس سے لے سکے. میں آج رکھ دیتا ہوں, ابھی میں کیلکولیٹ کر کے آیا ہوں کہ اس ونٹر میں اگر ہم ایک LNG کا کارگو, صرف ایک LNG کا کارگو ڈیورٹ کریں اس انڈسٹری کو جو لوکل گیس پہ چل رہی ہے, یا ان گھرانوں کو جو لوکل گیس پہ چل رہے ہیں, تو ہمیں 7 ارب 40 کروڑ کا نقصان ہوئے گا صرف ایک کارگو پہ. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 120 ارب کی LNG یہ سسٹم کے اندر پچھلے 3 سالوں میں ڈال چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ LNG ادھر استعمال نہیں ہو سکتی, یہ جواب درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس کا وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بینک بنانے کی کوشش کی ماضی میں. وہ بینک ایسے بنا کہ, اور وہ یہ جو 120 ارب کا نقصان ہوا یہ ٹوٹل 3 یا 4 کارگو سال کے ڈال کے ہوا ہے, سال میں کوئی 130 لیکن کارگو. آپ کے پاس پھر انفراسٹرکچر ہے, موجود ہے, آپ ڈال سکتے ہیں, آپ نے ڈالی نہیں. سنیں, نہیں ہم ڈالیں گے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی ہی ڈلے گی جتنی پچھلے سال ڈلی تھی, شاید تھوڑی زیادہ ڈلے. لیکن اس کا ڈالی کیوں گئی تھی؟ وہ اس لیے ڈالی گئی تھی کہ جب آپ سردیوں میں ان صارفین کو LNG دیں گے تو گرمیوں میں آپ اتنی LNG کی ڈیمانڈ کم کر دیں گے, اور LNG کے کسٹمرز کو لوکل گیس چاہے گی, تو آپ کا نیٹ آف ہو جائے گا. پر وہ نیٹ آف ہوا نہیں, وہ فارمولہ تقریباً فیل ہو گیا. اور 3 سال میں جو ہم نے 3 یا 4 کارگو ڈالے ہیں صرف ٹوٹل, اور اتنے ہی اس سال بھی ڈالیں گے, اس سے کم نہیں ڈالیں گے, اس سے ہمیں 100 ارب کا نقصان ہوا. ایکسکیوز تو نہیں ہے, فارمولہ فیل ہوا ہے تو اس کے لیے اصلاح کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فارمولہ آپ انڈسٹری کمرشل کنزیومر سے ہائی ٹیرف چارج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا, ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا, کیونکہ قانون میں LNG کو ایز پیٹرولیم پروڈکٹ ڈیفائن نہیں کیا گیا. ہم قانونی طور پہ LNG کا نرخ اس کسٹمر سے کیسے لیں جو کسٹمر لوکل گیس جو ہے لیکن آپ اس وقت آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں, اکانومی کے لیے کتنی بڑی کاسٹ ہے کہ آپ نے LNG کے کارگوز نہیں لیے, اور وہی بجلی جو ہم LNG پہ بنا سکتے تھے وہ بجلی ہم نے فرنس آئل پہ بنائی. اچھا یہ بھی غلط اور ہم نے اضافی اس کے اخراجات بک کیے. اچھا ندیم ملک صاحب, یہ بھی بالکل غلط بات ہے. ہم 12 کارگوز امپورٹ کر سکتے ہیں, اور میں ثابت کر سکتا ہوں کنٹریکچوئل کلوزز کے ساتھ, جس میں سالانہ کا بھی کیپ ہے اور ڈیلی فلو کا بھی کیپ ہے, جو عموماً لوگ مس کر جاتے ہیں. آپ نے صرف ایک مرتبہ 13 کارگوز امپورٹ کیے, وہ بھی جو 13واں کارگو آیا تھا وہ مہینے کے آخری دن آیا, اور اس کی گیس مئی کے مہینے میں آپ نے 13 کارگو لیا, لیکن آپ کے پاس گنجائش ہے. نہیں ہے. نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری جو کانٹریکٹڈ کیپیسٹی ہے وہ 630 MMCFT ٹرمینل 1 پہ ہے. سردیوں میں وہ کم ہو کے 600 ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹیمپریچرز کم ہوتے ہیں پانی کے, اور دوسرے ٹرمینل کی 600 MMCFT فرم کیپیسٹی ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فرم کیپیسٹی موجود نہیں ہے, وہ ٹرمینل اونر کی منشا یا اس کی اویلیبلٹی جو ہے سسٹم کی, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, لیکن وہ اویلیبل ہے سر.